بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ہر ابن آدم زنا سے کچھ نہ کچھ پاتا ہے۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا لمس یعنی چھونا ہے، نفس چاہتا ہے یا خیال کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو صحابہ کرام نے اسے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، تو اس نے 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا۔ ہر مرتبہ صحابہ کرام اسے اشارہ کرتے کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا، تیرا بھلا ہو، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ نے فرمایا، یقیناً تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر خاموش رہے۔ پھر ایک نوجوان لڑکا گزرا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ میرا ہم عمر تھا، وہ بالغ ہو چکا تھا یا بلوغت کے قریب تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں موجود ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس لڑکے نے اپنی عمر مکمل کر لی تو وہ قیامت کی علامات دیکھے بغیر ہرگز فوت نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا رات اور دن کی گھڑیوں میں کوئی ایسی گھڑی بھی ہے جس میں آپ مجھے نماز نہ پڑھنے کا حکم دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو سورج طلوع ہونے تک نماز پڑھنے سے رکے رہو۔ جناب ابن عبد الحکم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، حتیٰ کہ سورج بلند ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں اور وہ قبول ہو جاتی ہے حتیٰ کہ دوپہر ہو جائے۔ چنانچہ جب دوپہر ہو جائے تو تم سورج ڈھلنے تک نماز پڑھنے سے رک جاؤ، کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے اور شدید گرمی جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب سورج ڈھل جائے تو اس وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے حتیٰ کہ عصر کی نماز پڑھی جائے۔ پھر جب تم عصر کی نماز پڑھ لو تو پھر سورج غروب ہونے تک نماز سے رکے رہو۔ جناب عطا بن دینار حضلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد کی نماز قبول نہیں ہوتی، نہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور نہ اس کے سروں سے اوپر اٹھتی ہے۔ وہ شخص جس نے کسی قوم کی امامت کرائی حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، وہ شخص جو کہے بغیر جنازہ پڑھاتا ہے، وہ عورت جسے اس کا شوہر رات کو بلاتا ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے۔